حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر کے گئے. نہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنے، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے امتی بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر کے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں، لیکن میرے کام پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے کیے ہوئے کارناموں پر صبر نہیں کر سکیں گے. اب ذرا غور کیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ صابر ولا عاصی لک امرا، یعنی ان قریب مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی کام میں مجھے آپ نافرمان نہیں پائیں گے. اب ذرا غور کیجیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ چلے اور ایک دریا آتا ہے، اور اس دریا میں جب آپ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر کے جانے لگے، اور جیسے ہی دریا عبور کرنے والے تھے کہ آپ نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ کر کے اس میں عیب لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، اعتراض کرنا شروع کر دیا. پھر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھ سے بھول ہوئی، اب میں دوبارہ جو ہے آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک غلام تھا یعنی ایک بچہ تھا جو بہت خوبصورت تھا، بہت حسین و جمیل تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے گردن کو مروڑ کر کے ہلاک کر دیا. چونکہ یہ شریعت موسوی کے خلاف تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہا ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر دونوں آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھوک لگی تھی. آپ نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، پھر اعتراض کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان کی جدائی ہے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، لیکن ان قریب میں تمہیں ان باتوں سے باخبر کر دوں گا جس کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر سکے. اب ذرا غور کیجیے حضرت خضر علیہ السلام نے ہر ایک کی تعویل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ کشتی ایک غریب ملاح کی تھی جو وہ کشتی کو چلا کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کو پال رہا تھا، اور اس کشتی میں ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. وہ جب کسی خوبصورت کشتی کو دیکھتا تو اسے چھین لیا کرتا تھا. اسی وجہ سے میں نے کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ وہ اس کو چھین نہ سکے. اور دوسری بات جو اس لڑکے کو میں نے ہلاک کیا اور آپ صبر نہ کر سکے، بات دراصل یہ ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے مومن تھے اور بچے کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا، اور اس کے والدین اس سے بڑی محبت کرتے تھے. تو مجھے ایسا اندیشہ ہوا کہ آگے چل کر کے اس کے ماں باپ اس کی محبت میں کہیں کافر نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اس کے گردن کو مروڑ کر کے ہلاک کر دیا. اور اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کر دی ہے اللہ رب العزت اس ان کے والدین کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا. اور تیسری بات جو گاؤں والوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا تھا اور میں نے ان کی دیوار کو سیدھی کر دیا، بات دراصل یہ ہے کہ وہ دیوار ایک یتیم بچوں کی تھی. ان کے والدین نیک تھے، وہ بہت اچھے تھے، مومن تھے، اور چونکہ دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا اور جب وہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، گاؤں والے بستی والے اس خزانہ کو لوٹ لیتے. اسی وجہ سے میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا ہے. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے میں ان کو خبر کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تعویلوں کو سنا، اس کے بعد اپنی
قوم میں تشریف لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو حضرت خضر علیہ السلام کے امتی بنے اور نہ ہی حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنے، مگر یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر ہم سب کے آقا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے ملجا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نورانی دست حق پرست پر بیعت بھی کیا اور اپنی امتی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بات سمجھ